بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بست و پنجم، 25واں قصہ۔ یہ قصہ بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خود پیش آیا ہے۔ کہہ رہے یاد دارم کہ شبی در کاروانے ہمہ شب رفتہ بودم، مجھے یاد ہے کہ میں ایک رات قافلے کے ہمراہ پوری رات چلا تھا۔ ایک سفر کی داستان ہے۔ کہہ رہے کہ ایک سفر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، اور معاملہ ایسا ہوا کہ ہم پوری رات چلتے رہے۔ وسحر بر کنارے بیشہ خفتہ، اور صبح کے وقت ایک جنگل کے کنارے پر سو گئے۔ تو جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، کبھی کبھی سفر کے دوران پوری رات چلنا پڑتا ہے اور دن میں بھی چلنا پڑتا ہے، لیکن تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے تھوڑا وقت نکال لیتے ہیں۔ سحر کا وقت صبح آخری پہر، رات کے آخری پہر میں سو جاتے ہیں تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔ وسحر بر کنارے بیشہ خفتہ، اور صبح کے وقت ایک جنگل کے کنارے پر سویا ہوا تھا کہ درا سفر ہمراہ معبود۔ وسحر بر کنارے بیشہ خفتہ، اور صبح کے وقت ایک جنگل کے کنارے پہ سویا ہوا تھا۔ اب یہاں جملہ پورا ہو گیا، آگے دوسرا ہے شوریدہ۔ شوریدہ یعنی ایک دیوانہ۔ تو کہہ رہے شوریدہ کے درا سفر ہمراہ معبود، ایک دیوانہ جو اس سفر میں ہمارے ساتھ تھا۔ دیوانہ یعنی مجنون، یعنی بظاہر، حقیقت میں پاگل نہیں ہوتے وہ لوگ، لیکن بظاہر دیکھنے میں پاگل لگتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کام بھی پاگلوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق ہوتے ہیں کہ ان کو ایک پل بھی اس دنیا کے اندر چین نہیں آتی کہ غفلت کی زندگی گزارے۔ اس لیے ان کو کھانے کے لیے، بال کنگھا کرنے کے لیے، کپڑا بدلنے کے لیے، یعنی کپڑا ان کو پاک ہوتا ہے لیکن صاف نہیں ہوتا ہے، تو اس کو بھی بدلنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، ہر وقت وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بظاہر وہ دیوانہ تھا، اس لیے اس کو دیوانے کہتے ہیں۔ کہہ رہے کہ شوریدہ کے درا سفر ہمراہ معبود، کہ ایک دیوانہ جو اس سفر میں ہمارے ساتھ تھا، سحر گاہاں نعرہ بزد، اس نے صبح کے وقت نعرہ لگایا، وراہ بیاباں گرفت، اور جنگل کا راستہ پکڑا، ویک نفس آرام نیاب، اور دم بھر کے لیے بھی نہ سویا، آرام نہیں کیا۔ رات بھر چلتا رہا تھا وہ، اور سب جب آرام کر رہے تھے تو اس وقت بھی وہ جنگل کے اندر ایک نعرہ لگا کر چلا گیا۔ چوں روز شد جب دن نکلا گفتمش، تو میں نے اس سے کہا آج سے حالت بود، کہ وہ کیا بات تھی؟ گفت، تو اس نے کہا، اس مجنون نے کہا، بلبل آرادیدم، کہ بنالش در آمدہ بودن، کہ میں نے بلبلوں کو دیکھا کہ درختوں پر گریہ وزاری میں لگی ہوئی تھی۔ بلبل آرادیدم کہ بنالش در آمدہ بودن از درخت، میں نے بلبلوں کو دیکھا کہ درختوں پر گریہ وزاری میں لگی ہوئی تھی۔ وکب کا، یہ کب کی جمع ہے، کب چکور کو کہتے ہیں، اور چکور بھی ایک قسم کا پرندہ ہوتا ہے۔ وکب کا از کو ہوا گونگا، اچھا گونگا میڈک کو کہتے ہیں، گوکا۔ اور بہائم، یہ بہیمتن کی جمع ہے، جانور کہتے ہیں، عام ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں وکب کا از کو، اور چکوروں کو دیکھا کہ پہاڑ سے، وگو کا از آب، اور میڈھکوں کو دیکھا کہ پانی سے، و بہائم از بیشہ، اور درندوں کو دیکھا کہ از بیشہ جنگل سے، اندیشہ کا دم شور مچا رہے تھے۔ شور مچا رہے تھے یعنی وہ تسبیح کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کی تسبیح وہی ہے، ان کی تسبیح اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے تسبیح لکھ دیا ہے، اور ہر مخلوق کی تسبیح اس کے مناسب ہے۔ تو جو بلبل شور مچاتے ہیں، میڈک جو ٹر ٹر کرتے ہیں، اور بھی دیگر جانور جو آواز نکالتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کی تسبیح ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اس مجنون نے کہا کہ اس اللہ والے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سب جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور میں چپ چاپ سویا رہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اندیشہ قدم کہ مروت نباشد، میں نے سوچا، اندیشہ قدم میں نے سوچا کہ مروت نباشد، کہ کوئی انسانیت نہیں ہے، ہمارا تسبیح کہ سب کے سب خدا کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہے ہوں۔ ومن در غفلت خفتہ،
اور میں غفلت میں سویا ہوا ہوں، کجا روا باشد، یہ کب درست ہو سکتا ہے، کب جائز ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں دوش مرغ و صبح بھی نالید، کل رات، دوش کہتے ہیں آخری رات کو، دوش کل رات یعنی کل رات کے آخری پہر میں مرغے و صبح می نالید، ایک پرندہ صبح کے وقت نالا و فریاد کر رہا تھا، عقل و صبرم، ببرد و طاقت و ہوش، اور وہ میری عقل و صبر اور قوت اور ہوش لے گیا، اس کی نالا فریاد نے میری عقل، صبر، قوت اور ہوش کو چھین لیا۔ یکے از دوستاں مخلص را، مگر آواز من رسید و گوش، میرے احباب میں سے ایک مخلص دوست کے کان میں شاید میری آواز پہنچی، مگر کے معنی شاید کہتے ہیں، گفت تو انہوں نے کہا، باوا نداشتم کہ ترا بانگے مرغے چنی کند مدہوش، اس نے کہا مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ ایک چڑیا کی آواز بانگے مرغے ایک چڑیا کی آواز اس طرح مدہوش کر دے گی، گفتم این شرط آدمیت نیست، تو میں نے کہا یہ آدمیت کی شرط نہیں ہے، مرغ تسبیح خواہ من خاموش، کہ پرندے تسبیح پڑھے اور میں چپ رہوں۔ تو اس سے کیا ایسی بات معلوم ہوئی کہ اخیر شب دعاؤں کی قبولیت اور ذکر و تسبیح کا وقت ہوتا ہے، ہر وقت اس وقت ہر قسم کے چرند درندے اور مچھلیاں یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ غفلت کے ساتھ نہ سوئے، اور جو درویش لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو نہایت ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس لیے کہ وہ وقت بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔